میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار بزرگوں کا جشن میلاد کا سلسلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو ویلکم کہتا ہے، مرحبا کہتا ہے۔ آج ہم پھر نبی کونین، میرے آنکھوں کے چین، نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے، ان کے معجزات کے حوالے سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی میلاد شریف منانے کے حوالے سے ہم بہت پیاری پیاری باتیں سننے سمجھنے والے ہیں۔ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر اس سلسلے میں بنے رہیں، بلکہ اس کی دعوت بھی دیں۔ آئیے سب سے پہلے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت میرے آقا پیارے داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، آفتوں بلاؤں مصیبتوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر سرکار کے دربار کی حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں ایک پیاری نعت پاک کو شامل کرتے ہیں اور اپنے دل کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو کھلاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کے لیے میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کے لیے میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کے لیے میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیے دو جہاں سلام آپ پر، سرور انس و جان سلام آپ پر۔ تیرے کیا ہو اہل صفا، پہنچے محبوب خدا، یعنی جو کہ جلوے والما، یعنی جو کہ جلوے والما، حق شاہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ، مالک جنت پہنچے، قاسم نعمت پہنچے، والی امت پہنچے، جب کی رحمت پہنچے۔ تیرے کیا ہو اہل صفا، پہنچے محبوب خدا، یعنی جو کہ جلوے والما، یعنی جو کہ جلوے والما، حق شاہ لا الہ الا اللہ، اے شہ
محترم ہو سلام آپ پہ خلق کے رہبر پہنچے حق کے پیغمبر پہنچے شاہ شہنشاہ پہنچے شاہ پہنچے ساقی کوثر پہنچے کیا ہو اہل صفا پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما حق شاہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ خاتم الانبیاء او سلام آپ پر یا رسول خدا او سلام آپ پر ساقی کوثر بہ رہا آج تو ایسا شام ملا ساقی کوثر بہ رہا آج تو ایسا شام ملا اٹھ جائے در دائی کا اٹھ جائے در دائی کا جلوہ زیبا دکھا کیا ہو اہل صفا پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے یہ رسولوں کے سردار کی آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تاج زمین کی طرح ہے کیوں مائے یہ آج تاج زمین کی طرح ہے کیوں مائے یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل کس شہنشاہ والا کی آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کا ہے شادی ہے عرش کیوں جما یہ آج کا ہے شادی ہے عرش کیوں جما لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا
GN چینل کے ناظرین، اے عاشقان میلاد اور اے بزرگوں، تمہیں مبارک ہو کہ یہ بزرگوں کا جشن میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ شروع کی بات ہے جب اوائل میں چند ہی افراد مسلمان ہوئے تھے، ان میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی ایک مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام پیش کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور وہاں آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور کافی افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اب ایک مرتبہ آپ دین کا درس دے رہے تھے، اسلام کے احکام سکھا رہے تھے، طہارت اور دینی ضروریات کی باتیں ان مسلمانوں کو سکھا رہے تھے، یہ تربیت کر ہی رہے تھے کہ حضرت ابو عبد الرحمن نے کہا، اے مصعب بن عمیر، وہ حج کے دن کب آئیں گے کہ ہم بھی مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ جائیں اور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے، شربت دید سے اپنی پیاس کو بجھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ دن بھی جلد آئیں گے اور ہم انشاءاللہ مکہ المکرمہ جائیں گے اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھیں گے، ان کے زیارت سے اپنی طلب کو اور بڑھائیں گے۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی، درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبد الرحمن نے دیدار مصطفیٰ کی طلب کا اظہار کیا تھا کہ وہ دن کب آئیں گے کہ ہم مکے جائیں گے، اور چونکہ میرے آقا علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں تشریف لائے تھے، مکہ المکرمہ میں ہی تھے، اور حج کے دنوں میں لوگ جایا کرتے تھے، انتظار تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن نے کہا کہ وہ دن کب آئیں گے، تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے ان کو تسلی دی۔ اب گفتگو جاری ہی تھی کہ ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی شوق دیدار مصطفیٰ کی طلب کا اظہار کیا، عرض کی، اے مصعب بن عمیر، اب ہم سے بھی رہا نہیں جاتا، ہمیں بھی شوق دیدار نے بے قرار کیا ہوا ہے، وہ دن کب آئیں گے؟ اب ایسا نہ کریں کہ اے مصعب بن عمیر، آپ نے تو دن رات نبی کونین میرے آنکھوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائیے، ان کا جلوہ مبارکہ کیسا ہے، ان کے آثار مبارک کیسے ہیں، ان کے جسم اقدس کی کچھ جھلکیاں آپ بیان کریں نا۔ اب آپ درس دے رہے تھے، لیکن دیکھیں جب دیدار مصطفیٰ اور جلوہ مصطفیٰ کی بات آنے لگی تو حدیثوں میں ہے کہ آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح آپ دو زانو ہو کر بیٹھ کر اب جلوہ مصطفیٰ کا نقشہ کھینچنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا صحابہ کرام کے عشق بھرے ایمان افروز انداز کو دیکھیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دینی درس دے رہے تھے، آپ دو زانو یعنی دوران نماز جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گئے، سر مبارک جھکا لیا، آنکھیں بند کر لی، گویا نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھ کر جلوہ نور کو ذہن میں لا رہے تھے۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا، تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین آقا امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید ہے، اس میں ہلکی ہلکی سرخی کا حسین امتزاج ہے، مبارک آنکھیں بڑی اور خوبصورت ہیں، بھویں مبارک اتنی قریب ہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے گویا ملی ہوئی ہیں، داڑھی مبارک گھنی اور سینہ مبارک کشادہ، گردن جیسے چاندی کی سراہی، جب آپ چلتے ہیں تو لگتا ہے جیسے اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں، جب کسی کی طرف رخ فرماتے ہیں تو مکمل طور پر متوجہ اٹینٹیو ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چہرہ پر نور پر پسینے کے قطرے ایسے لگتے ہیں جیسے سفید موتی، قد مبارک نہ بہت زیادہ چھوٹا نہ بہت لمبا بلکہ درمیانہ ہے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی، سخاوت کرنے والا، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سچے، وعدہ نبھانے والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت، رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کبھی کوئی نہ دیکھا، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ ایکجین چینل کے ناظرین، اے عاشقان میلاد، کیا نرالا عشق رسول ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب عبادات دین کی سب تعلیمات ایمان کی شاخیں ہیں، اور ایمان پورے دین کی جڑ ہے، اور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت و فرما برداری ایمان کی بھی جان ہے۔ لہٰذا یہ محبت، یہ اطاعت و فرما برداری تمام اصولوں کی اصل اور دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں اذن دربار نصیب ہوگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کب حاضری ہوگی، اور یہ صحابہ کرام کی کیفیات ہیں۔ کاش ہمیں بھی عشق رسول میں رونا نصیب ہو جائے، کاش ہمیں بھی عشق رسول میں ان کی یاد میں رونا مقدر ہو جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو تصور میں لا کر ان کے سونے سونے چہرے کی، ان کے پیاری پیاری داڑھی کی، ان کی پیاری پیاری زلفوں کی، ان کے پیارے انداز کو یاد کر کے ہم کاش کے اپنی فکر بنا لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلا کرتے تھے، اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھیں نا، انسان کے جسم کے اندر دو قسم کے جو ہے اوصاف ہوتے ہیں۔ ایک کثیف ہے، جسے چھوا بھی جا سکتا ہے، جس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے آڑ میں، جس کے سائے میں جو ہے وہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، اس کو چھوا بھی جا سکتا ہے۔ اور ایک ہے لطیف۔ کثیف کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ دیوار ہے، چھت ہے، کہ اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس کا جو ہے فائدہ بھی ظاہری طور پر یوں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور لطیف اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، محسوس تو کیا جا سکتا ہے، جیسے ہوا ہے، یہ روشنی ہے، اب اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، ہم اس کو اس کے سائے میں آ نہیں سکتے، ہوا ہے، روشنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت، یہ اللہ پاک کا معجزہ تھا ان کے لیے کہ بیک وقت کثیف بھی ہیں اور لطیف بھی ہیں۔ جی ہاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، صحابہ کرام سے مصافحہ کرنے کا انہیں شرف بھی بخشے تھے، بلکہ بعض خوش بختوں کو، بعض صحابہ کرام سے معانقہ آپ نے گلے ملنے کا بھی شرف بخشا۔ تو یہ جسم سے لپٹنا، ان کو چھونا، یہ کثیف صفت ہے۔ اب آپ کی دوسری صفت لطیف، کہ جس کو محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی کہ آپ کی شان لطافت یہ تھی کہ جب آپ دیے کے سامنے آتے، چراغ کے سامنے آتے تو چراغ بالکل ماند پڑ جاتا، چاند کے سامنے آتے تو چاند کی چاندنی ماند پڑ جاتی، سورج کے سامنے آتے تو سورج کی تجلیاں کم پڑ جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ زیبا جو ہے وہ اتنا منور و مجلہ ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی دیوار کے آڑ میں ہوتے
یا چل رہے ہوتے یا سورج کے یا چاند کے نیچے بھی اگر چل رہے ہوتے تو آپ کا سایہ کبھی نظر نہ آتا۔ اللہ پاک نے ایسا لطیف آپ کو بنایا جو ہے آپ کے، یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اولیاء اکرام میں سب سے اونچا مقام جو ہے غوث کا ہے، اور غوث بڑے مجاہدات، بڑے عبادات، ریاضات کے بعد وہ مقام پر پہنچتے ہیں۔ اچھا، روح جو ہے وہ لطیف ہوتی ہے، اور وہ جتنی زیادہ عبادت کی جائے گی وہ اتنی ہی لطافت میں اسے جو ہے بلند مقام حاصل ہوگا، اور جتنی گناہوں کی نحوست زیادہ ہوگی وہ اس کے نورانیت میں کمی آتی رہے گی۔ اب غوث ایک مقام پر، ایک مرتبے پر فائز ہونے کے بعد جو بڑا مقام حاصل کیا ہے، اس لطافت جو ان کی نورانیت کی انتہا ہے، وہ غوث کی جو لطافت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک جو کثیف ہے، جو ظاہری طور پر جسمانی طور پر جو آثار ہیں، وہ اس سے 70 درجے زیادہ جو ہے فضیلت اور 70 درجے زیادہ جو ہے نور سے پر نور ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ظاہری جسم کا یہ حال ہے، جو غوث کے روح کی روحانیت کے 70 درجے زیادہ ان کا جسم اقدس نورانی ہو، ان کی روحانیت کا، ان کے روح اقدس کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین پر قربان جائیے کہ انہوں نے بڑی پیاری پیاری اس سلسلے میں روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی چلتے تو آپ کا سایہ دنیا والوں پر ظاہر نہ ہوتا، اور کیوں ہوتا؟ اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب کا سایہ ہو اور اس پر بھی کسی کا قدم پڑ جائے، کسی کے پیر پڑ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے مزید معجزات سنتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اداؤں پر عمل کرنے اور دل میں عشق رسول بڑھانے کے لیے سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے معجزات و کمالات کا مختصر تذکرہ سنتے ہیں۔ پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 174 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں، نہایت مضبوط اور پختہ دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں برہان سے مراد ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کا ایک خالق، ایک مالک ہے، وہ ایک سچا خدا اللہ رب العالمین ہے۔ اے لوگو، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعویٰ پر نہایت ہی پختہ اور مضبوط دلیل بن کر تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ نعمت ہم غریبوں کے آقا و مولا، ہماری شفاعت فرمانے والے، بخشوانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعلیٰ درود اور اللہ کے اس احسان عظیم پر لاکھوں سلام۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات اللہ پاک کی ذات و صفات کی دلیل ہوتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک معجزہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز مبارک معجزہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مبارک معجزہ تھا۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام میں کسی کو ایک معجزہ عطا ہوا، کسی کو 2 معجزے عطا ہوئے۔ ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اللہ پاک نے اپنے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نہایت پختہ اور مضبوط دلیل آ گئی۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم کا ایک اور نرالا معجزہ ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت یعنی قد مبارک کا معجزہ۔
انسان کا قد ہے جسامت کے مطابق ہو تو اچھا لگتا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ پتلا دبلا ہو، لمبا ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا، اگر کوئی پست قد ہو اور موٹا ہو تو بھی معیوب لگتا ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو اس انداز سے دنیا میں بھیجا کہ نہ بہت زیادہ دراز قد تھے نہ پست قد تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہوتے اور کوئی قد آور شخص آپ کے ساتھ ہوتا تو رب تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد ان کے سامنے پست نظر آئے، تو وہ چلتے ہوئے نظر آتے تو بظاہر ان سے قد آور نظر آتے، ان سے اونچے نظر آتے۔ حضرت مولانا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک یعنی ہائٹ جو ہے وہ درمیانہ تھی، مگر مشکل یہ ہے کہ جب کوئی لمبے قد والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا تو اس کا قد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونچا دکھائی دے گا، لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب اونچوں سے اونچے ہیں۔ سب سے FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج سنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک اگرچہ درمیانہ تھا لیکن جب آپ محفل میں ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، جب کسی جگہ سے جا رہے ہوتے اور کوئی بلند قد والا بھی اگر ہوتا تو اس سے بھی بلند آپ نظر آتے۔ اللہ پاک کو یہ پسند ہی نہیں کہ کسی بھی زاویے سے میرے محبوب کو کسی جگہ لوگوں کے سامنے پست نظر آئیں۔ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے، خوب تزک و احتشام کے ساتھ اس میلاد کی محفل کا اہتمام کریں، ذکر مصطفیٰ کا سلسلہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہو سکے تو بارگاہ رسالت میں رو رو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آئیے آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ آج سے ہم نمازوں کی بھرپور طریقے سے پابندی کریں گے، حتی المقدور ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، ان کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کی سنتوں کے پیرائے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو میلاد کی اصل ہے اور یہی میلاد منانے کا حق بھی ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ یہ ہمارا دعویٰ بڑا کھوکھلا ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور نماز ایک نہ پڑھیں، شریعت سے دور ہم رہیں، سنتوں سے روگردانی ہماری رہے،
احکام اسلامیہ سے ہم نابلد رہیں، نماز روزوں سے ہم کوسوں دور رہیں، اور پھر کہے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ رسول کا دامن ظاہری طور پر یوں ہمیں نظر نہیں آتا، ان کے دامن کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی سیرت کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے اسوہ حسنہ کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے طریقہ کار کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی سنتوں کو پس پرش نہیں ڈالیں گے۔ یہی تو مقصد ہے۔ FGN چینل بھی آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہے کہ آپ اپنی دنیا آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، میلاد مصطفیٰ منائیں، ضرور منائیں، دھوم دھام سے منائیں، شریعت کی پابندیوں کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں، لیکن اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھال کر گزار کر کے منائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم بزرگوں کے جشن میلاد کو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بڑا خیال رکھیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک مہینے میں، ولادت والے مہینے میں، کثرت سے ہو سکے تو 1000 مرتبہ، ہو سکے تو 1200 مرتبہ، جی ہاں، ہم نے دارالمدینہ کے طلباء کے اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کی یہ رپورٹیں دیکھی ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے میں 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، کسی نے 1,00,000 مرتبہ ایک ہفتے میں درود پاک پڑھا۔ ان کی تصویروں کے ساتھ باقاعدہ ہمارے واٹس ایپ جو ہے گروپ میں چلے ہیں۔ ہمارے جب طلباء پڑھ سکتے ہیں تو آپ اور ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس مہینے کی بڑی قدر و منزلت کرتے ہوئے اس پہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے۔